السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ان بے شک ربا کا تیرا رب یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، انہ بے شک وہ کانا ہے، بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، خبیراً خبر رکھنے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کم دینا چاہے اور کس کو زیادہ دینا چاہے، یہ اس کی تقسیم ہے اور وہ سننے والا، خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق میم لام قاف مفلسی کے خوف سے، نحن ہم، نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وإیاکم اور تم کو بھی، ان بے شک قتلہم ان کا قتل کانا ہے، خطأ خطا حمزہ خطا، کبیرن بہت بڑی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اولاد کا قتل بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قتل کیا ہے، تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کیا ہے کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ تو اسے کھلائے گا کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کہا نحن نرزقہم، جب رزق کا انتظام اللہ کے ذمہ ہے تو پھر کسی کو کیا حق کہ وہ اس وجہ سے کسی کی جان لے لے، کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، الزنا زنا کے، انہ کیونکہ وہ کانا ہے، فاحشتاً بے حیائی، وساء سبیلا بہت ہی برا راستہ، یعنی اولاد کے قتل کے فوراً بعد زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان اسباب سے بھی بچ کے رہو جو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اصولی حکم ہے جو مکہ میں ملا تھا لیکن تفصیل مدینہ میں آئی کہ وہ کون سے اسباب ہیں، یعنی زنا کے، نمبر 1 نظر کی حفاظت، نمبر 2 مرد اور عورت کے تعلقات میں فرینکنس، نمبر 3 عورتوں کا ایسا لباس پہن کر نکلنا جو کیسے ہے جو انسان کی بیرا روی اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کا باعث بنے، یعنی نظر کی حفاظت کہتے ہیں کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا، اور مرد اور عورت کے تعلقات میں فرینکنس کیسے کہ ان سے اختلاط اور کلام کی راہیں پیدا کرنا، عورتوں کا ایسا لباس پہن کر نکلنا یعنی عورتوں کا بے پردہ اور بانصور ہو کر سی تھرو لباس پہننا گھر سے نکلتے ہوئے، جو ان چیزوں کو دعوت دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ بلا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو، النفس کسی جان کو، التی وہ جو، حرم حرام کی، اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ،
ومن قتل اور جو قتل کیا گیا مظلوماً ظلم کے ساتھ فقد تو تحقیق جعلنا بنایا ہم نے لولیہ اس کے ولی کے لیے سلطاناً حق یعنی قوت فلا پس نہ یسرف وہ زیادتی کرے فی القتل قتل کرنے میں انہو بے شک وہ کانا ہے منصورا مدد کیا ہوا کہ قتل کے معنوں میں اصل مدعی یعنی قتل میں حد سے بڑھنا کیا ہے، وہ ہے اذیت دے دے کر قتل کرنا، مارنے کے بعد لاش پر غصہ اتارنا استغفر اللہ، یا جلانا، ایک کے بدلے میں زیادہ کو مارنا، یہ سب کیا آتا ہے اسراف یعنی حد سے بڑھنا اور جو کہ زیادتی ہے۔ آپ سب نے غور فرمایا کہ قتل اولاد کے فوراً بعد زنا کی بات کیوں کی گئی؟ دراصل بچوں کو مارنا زنا کا راستہ کھولتا ہے اور زنا قتل کا باعث بنتا ہے۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے آیت نمبر 33 تک۔